اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا المنصور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار نصرت فرمائے گئے۔ درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 6 باتوں میں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت دی گئی۔ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، روب کے ذریعے میری مدد فرمائی گئی، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا، میرے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا اور اسے پاکیزہ قرار دیا گیا ہے، مجھے تمام مخلوق کے لیے رسول بنایا گیا ہے اور مجھ پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ میں آرام کر رہا تھا کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے پاس لائی گئیں اور میرے ہاتھ میں دے دی گئیں۔ ناظرین کرام، آج رمضان پاک میں یوم وصال ہے شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، جن کے شوہر سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی سخاوت پورے عرب بلکہ پورے عالم میں مشہور تھی۔ ان کی سخاوت، ان کا تقوی کس طرح کا تھا، اور انہوں نے دین اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دیں۔ انہوں نے سب سے پہلے اس دور میں، اس سختی کے موسم میں، اس ڈیزرٹ میں جس طرح سفر کر کے یہ حبشہ پہنچی دین اسلام کی خاطر، اور پھر حبشہ سے جب واپس آئیں پھر دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف کی۔ ناظرین کرام، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس شہزادی سے کتنی محبت تھی کہ جب آپ بدر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور بدر کا معرکہ بپا ہونے والا تھا، تو سیدنا عثمان ذو النورین نے بارہا ریکویسٹ کی، وہ جانا چاہتے تھے، اس جہاد میں شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چونکہ میری شہزادی کی طبیعت ناساز ہے اس لیے آپ ان کی تیمارداری کریں۔ اور صرف ان کو ہی نہیں آپ نے فرمایا تھا، بلکہ ساتھ سیدنا اسامہ بن زید جو تھے ان کی بھی ڈیوٹی لگی تھی کہ وہ بھی ان کی خدمت میں رہیں۔ آج ان کے وصال پاک کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں، ماہر تعلیم ہیں پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ، میری مہمان بنتی رہتی ہیں، آپ ان سے واقف ہیں۔ ان کے ساتھ دوسرے مہمان علامہ رضا الدین صدیقی صاحب ہیں، آپ ادیب، کئی کتابوں کے مصنف، بہت علمی شخصیت۔ اور تیسرے نوجوان اسکالر پروفیسر محمد بشار صدیق ہزاروی، یہ بھی میرے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ آپ ان تینوں سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، آپ تینوں کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ پروفیسر نورید، کچھ تعارف کے جملے ایک دو میں نے عرض کر دیے، باقی آپ فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ قبلہ جسٹس صاحب، آپ نے ذو النورین شروع میں ہی جیسے ذکر کر دیا کہ جن کی نسبت سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کا لقب ملا، خطاب ملا، وہ خود کتنی نور والی ہستی ہوں گی کہ آپ نے اس نور والی ہستی کے ذکر کے لیے مجھے مدعو کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی، پہلی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی والدہ مسلمہ اول خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس نسبت سے ان کے نانا خویلد اور نانی جان جو ہیں فاطمہ ان کا نام ہے۔ اور اگر ہم آئیں اس طرف تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے والد گرامی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے سیدہ آمنہ آپ کی دادی جان، اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دادا جان بنتے ہیں۔ تو یہ نسب کائنات کا اعلیٰ ترین، سب سے عرفہ ترین نسب ہے۔ اور اس نسب کے بعد جو ذکر آپ نے کیا کہ جس طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت میں یہ آئیں اور ان کی زوجہ مطہرہ ہونے کا ان کو شرف ملا، تو اس نسبت سے جو واقعہ آپ بیان کر رہے تھے غزوہ بدر کے حوالے سے، میں اس میں ایک چیز کا ضرور اضافہ کر دوں کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نور نظر، اپنی لخت جگر کی تیمارداری کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا تھا، وہاں ایک نسبت یہ بھی تھی کہ اپنی زوجہ مطہرہ کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے شوہر کو روکا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ پھر سیدنا اسامہ بن زید کو خدمتگار کے طور پر، ان کے معاون کے طور پر روکا۔ تو یہاں سے یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ وہ جوڑا کہ جو اس شادی کے بندھن میں بندھا، تو مکہ کے اندر عورتیں آ کر ان کو دیکھا کرتی تھیں، اور ان کے بارے میں ایک جملہ جو بار بار سیدنا اسامہ بن زید کا میری آنکھوں میں گھومتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بار بار دونوں کے چہروں کو دیکھتا تھا کہ زیادہ حسین کون ہے۔ اور عرب کی وہ خواتین جن کے نزدیک خوبصورتی کا بہت اعلیٰ معیار ہوا کرتا تھا، وہ کہتی ہیں روئے زمین پر عثمان اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہم نے حسین جوڑا کوئی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اچھا، ایک بات ہم یہاں کلیئر کر دیں کہ اسامہ بن زید بچے تھے، گھروں میں جب جاتے تھے ان کے گھر میں خدمت کی، یہ اس دور کی بات ہے، ان کے بچپنے کی۔ بعد میں تو اجازت نہیں تھی کہ کوئی اندر جائے کیونکہ وہاں اتنا پردہ ہوتا، پردے کے احکامات ابھی نازل نہیں ہوئے۔ جی ٹھیک۔ جی صدیقی صاحب، سیدہ رقیہ کا ذکر پاک ہے، آپ کے خصائل۔ جی، سیدہ رقیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہیں، دوسری بیٹی،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق اپنی پوری تابانیوں کے ساتھ ان کی زندگی میں بھی جھلکتا ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی تربیت انہیں حاصل ہے، اور جس طرح کے ان کے خصائص کا ذکر ہوا تو یہ جوڑا حضرت عثمان غنی اور حضرت رقیہ کا، یہ جو ایک خانگی زندگی ہے اس کے اعتبار سے مثالی جوڑا تصور کیا جاتا تھا جی، اور لوگ ان کے معاملات پر رشک کیا کرتے تھے. حضرت سیدہ رقیہ کا پہلا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قریبی رشتہ داری ہے، ابو لہب حضور کا چچا تھا. تو جب تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی اور قرآن پاک نے بڑی صراحت کے ساتھ ابو لہب کی مذمت کی تو وہ بڑا برافروختہ ہوا اور اس نے اپنے بیٹے عتبہ کو کہا کہ جا کے ابھی فوراً طلاق دے کر جا. ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا. اس وقت حضرت رقیہ کی عمر بھی ابھی بالکل کم سن تھی، 10 سال کے قریب عمر تھی جب نکاح ہوا. نکاح ہو گیا لیکن رخصتی ابھی نہیں ہوئی. تو وہ شخص بھی بہت شدید الفاظ میں آ کے اس نے بھی ایک بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا، اور تبھی تو اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سعادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی زندگی میں بھی ایک بڑی ممتاز شخصیت تھے. بنو امیہ سے ان کا تعلق، اور پھر متمول اور بہت وجیح اور شکیل، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں ارشاد فرمایا. ایک دن آپ کے گھر میں آپ تشریف لائے، حضرت رقیہ حضرت عثمان غنی کا سر دھلا رہی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے شوہر کی خدمت کیا کرو اور گھر میں حسن معاملہ رکھو. تمہارے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خلق میں سب سے زیادہ مشابہ. اچھا جی، مثالی جوڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جس شخصزادی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے پرورش پائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ پروان چڑھی. آپ کے بہت سارے اعزازات میں سے ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ اولین وہ شخصیات جو اسلام لائیں ان میں حضرت رقیہ کا شمار بھی ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے بارے میں روایت ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ہی آپ ایمان لے آئی تھی اور بیت نبوی کے اندر آپ شامل تھیں. تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر وہ لوگ جن کے یہ خصائص ذکر کیا گیا کہ اولین ایمان لانے والے ان کو فضیلت عطا کی گئی، تو اس کا مصداق نبی علیہ السلام کی یہ صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ ایک اور اعزاز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، وہ پہلی ہجرت جو تاریخ اسلام کی حبشہ کی طرف، اس ہجرت کے سفر میں آپ شریک تھی. اس وقت جب نبی علیہ السلام نے مکہ کے اندر توحید کی دعوت دی تو اعزا رسانی جب اپنی حد تک پہنچنے لگی تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں. ایک پرامن ریاست ہے اور وہاں جو بادشاہ ہے وہ خدا ترس انسان ہے. تو اس بنیاد پر کچھ لوگ جو تھے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. اچھا، نجاشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیار کیا ہے. جی، وہ عاشق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ان کا جنازہ بھی پڑھا تھا. سارے پردے اٹھا دیے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے ان کو دیکھا اور ان کا جنازہ پڑھا گیا. اچھا، ایک بات یہاں پہ ضمناً آ جاتی ہے بشارت کہ کسی کا احسان نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. جی بالکل. جس نے کسی نے کوئی ذرا احسان کیا ہے اس کا احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کے کئی گنا، کئی سینکڑوں گنا اس کو لوٹایا. خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا سوائے صدیق اکبر کے. فرمایا ان کے احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو حبشہ کے اندر یہ قافلہ پہنچا تھا اور اس قافلے کے اندر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ موجود تھی. قرآن مجید میں مہاجرین کی بڑے فضائل بیان کیے گئے، تو ان فضائل کا مصداق اور حدیث کے اندر ہجرت کرنے والے کے سروں پر جو عظمت اور عزت کے تاج سے جائے گئے اس کا مصداق حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد
وہ شخص جنہوں نے اپنی زوجہ سمیت اللہ کے لیے ہجرت کی وہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا. پھر ذو الہجرتین کا جو لقب ہے جو حضرت عثمان ذو النورین کا لقب ہے کہ 2 مرتبہ آپ نے ہجرت کی, یہ اعزاز بھی ہے. اور ذو الہجرتین بھی ہیں, ذو البشارتین بھی ہیں, ذو الجنتین بھی ہیں. سبحان اللہ. یہ تمام جو خصائص ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئے. 2 مرتبہ ہجرت کی, مکہ سے حبشہ اور پھر حبشہ سے مدینہ منورہ کی طرف. تو دونوں ہجرتوں کے اندر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھی. تو جس طرح 2 مرتبہ ہجرت کا اعزاز جس کو خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اعزاز ہے اور میرے زیادہ قریب 2 ہجرت والے ہیں, تو یہ اعزاز جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا, اسی طرح یہ اعزاز حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حاصل ہوا کہ 2 مرتبہ اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں انہوں نے دین کی خدمت کی. سبحان اللہ. پروفیسر نورید, یہ ذو النورین کا لقب سیدنا عثمان ذو النورین کو, جی میں جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یہ کے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں, تو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون تھی؟ سیدہ ام کلثوم. ان کے بعد جب بدر کے ان کا جب وصال ہو گیا, ان کا وصال ہوا تو 3 ہجری میں وہ جو ہے ان کے ساتھ نکاح فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. یہاں ایک ضمناً ذکر کرنا چاہوں گی, ہجرت کی بات ہوئی. ابو لہب نے جب اپنے دونوں بیٹوں کو کہا کہ یہ تو اعلان نبوت کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, تو اب تم جو ہے اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ان کو طلاق دو. یہاں پر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین ہے اور آپ نے بیٹی کو رحمت کا درجہ عطا فرمایا, لیکن ان بیٹیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اذیت اٹھانا پڑی. کائنات کا کوئی غم ایسا نہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ اٹھایا ہو, مگر اس کے بعد دیکھیے کہ جو اللہ نے سورہ کوثر اتاری, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, اس کی زندہ مثال سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کے قائم مقام آپ کو جو بیٹیاں عطا فرمائی. پہلی ہجرت ہو رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور آپ کے داماد خود اس ہجرت کا حصہ ہیں. ہو سکتا تھا اگر خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرد نہ ہوتا تو کوئی مورخ بد زبانی کرتا اور وہ یہ تانا دیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا تو کوئی فرد نہیں گیا. مگر یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اہتمام کر دیا. جو ہم حسن انتظام کی بات کرتے ہیں کہ یہ حسن اتفاق نہیں تھا, یہ اللہ کا حسن انتظام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ صرف 4 خواتین جن میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں, ان کے ساتھ جو جوڑا سفر کر رہا ہے, جو خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوڑا ہے جس کو نور اور نور والے کہا گیا, وہ یہ 2 ہستیاں ہیں. ایک تو وہ ہجرت, دوسری یہ کہ اس جگہ پر ہی حبشہ کے مقام پر ہی آپ کے ایک بیٹے تولد ہوئے جن کا نام عبداللہ ہے, جن کی نسبت سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب جو ہے ان کی کنیت ابو عبداللہ اور ان کی ام عبداللہ جو ہے وہ شمار کی جاتی ہے. اب وہاں دیکھیں کہ ان کا قیام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جدائی میں تڑپنا, آپ لوگوں سے حالات دریافت فرما رہے ہیں کہ کوئی آ کے مجھے عثمان اور رقیہ کا پتہ دے, اور گفٹ بھی بھیجتے تھے. بالکل. اور اب بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر وہ نظر ہے کہ جن کی ہتھیلی پر پوری کائنات رائی کے دانے کے مثل ہے اور آپ ہر چیز کو ہر لمحہ ملاحظہ فرماتے ہیں, مگر یہاں پر دیکھیں وہ جو ایک فطری محبت ہے اس کا اظہار جو ہے وہ آپ فرما رہے تھے. امت کی تربیت بھی ہو رہی ہے, امت کی تربیت کہ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے وہ سبق سیکھیں کہ بیٹیوں کے لیے اس طرح سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے. اور پھر جس طرح واقعہ بیان فرمایا بشارت صاحب نے کہ آپ دیکھیں سر انور دھلا رہی ہیں اور آپ دیکھیں کہ ان کے گھر جا کے شادی کے بعد بھی ان کی اصلاح فرما رہے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں بیٹیوں کی شادیاں کر دیں تو اس کے بعد ان سے کوئی تعلق واسطہ لین دین نہیں ہے. یہ بڑی جہالت کی بات ہے کہ اب تمہارا جنازہ آئے تمہارا کوئی تعلق نہیں. مگر یہاں پر کیا ہے, تلقین ہے, ارشاد ہے, محبت ہے, آپس میں مودت کے لیے بار بار اہتمام اور تربیت ہو رہی ہے اور اپنے شوہر کی خدمت کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے, باوجود اس کے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ سر انور دھلوا رہی ہیں, وہ خدمت کر رہی ہیں. تو یہاں آج کے مسلمان ماں باپ کے لیے اور بیٹیوں کے لیے بھی یہ سبق ہے. کس عظیم ہستی کی صاحبزادی ہیں وہ کہہ سکتی ہیں کہ میں نبی الانبیاء رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں, میں کس طرح خدمت کروں, میں تو خود شہزادی ہوں. بالکل. تو یعنی گھر میں خامد کی خدمت کا جو درس ہے وہ بھی ان کی سیرت سے ہمیں مل رہا ہے. جی صدیقی صاحب.
آپ کا زہد و تقوی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی اس سے اپنی بیٹی سے. جی ہاں، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے. اور دیکھیں نا ان کے بیٹے جب فوت ہوئے عبداللہ، ان کے بیٹے جب فوت ہوئے تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر جا رہے ہیں اور پھر آنسو بہا رہے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت رحم کرنے والوں پر رحم فرمایا کرتا ہے. یہ بات ہم نے پوری آپ سے سننی ہے، ان کے وصال کی بھی. مجھے بریک لینی ہے. ناظرین اکرام مختصر بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا، حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی صدیقی صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے مدینہ منورہ میں جب ان کا وصال ہوا. جی، غزوہ بدر جب ہوا، مسلمانوں کو اطلاع ملی کہ قریش کا قافلہ تجارت شام سے واپس آ رہا ہے، تو فوری طور پر بڑی ہنگامی نوعیت کی تیاری کی گئی. چونکہ مقصود جو ہے وہ اس وقت جنگ نہیں تھا بلکہ اس قافلے کو روکنا تھا. ٹھیک. تو فوری طور پر تیاری ہوئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی گزارش کی کہ میں آپ کے ساتھ چلوں، شامل ہوتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رقیہ علیل ہیں اور ان کی صحت ناساز ہے، تو تم ان کی نگہداشت کرو. اور حضرت عثمان غنی وہاں سے ان کا وصال ہو گیا نا، تو بدر سے تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جی، ایسا ہے کہ غزوہ بدر کے دوران بہت وہ علیل ہوئیں. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ کسی بھی غزوہ میں کامرانی کے بعد وہاں 3 دن ٹھہرا کرتے تھے تاکہ تمام معاملات کو خوش اسلوبی سے طے کریں اور آئندہ کی پیش بینی کریں. پھر آپ نے بدر کی خوشخبری دینے کے لیے حضرت زید بن حارثہ کو پہلے روانہ فرمایا. تو حضرت زید بن حارثہ جس وقت مدینہ منورہ میں پہنچے اس وقت حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی تدفین ہو رہی تھی اور قبر انور پہ پانی چھڑکا جا رہا تھا. مٹی ہاتھوں کو صاف کر رہے تھے، مٹی سے لوگ ہاتھ اپنے صاف کر رہے تھے. تو اس وقت جو ہے وہ آپ کی تدفین ہو رہی تھی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں قدم رجع فرمایا تو آپ پھر سب سے پہلے حضرت سیدہ رقیہ کی آرام گاہ پہ تشریف لے گئے، آخری آرام گاہ. اچھا، یہاں سے ایک اور بھی پتہ چلے کہ عزیز و اقارب کی قبور پہ جانا چاہیے. جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تو جنت البقیع میں تقریباً روزانہ جانے کا تھا. حضور روزانہ مشرف فرمایا کرتے تھے. اور بہت سی روایتیں پھر ابھی آتی ہیں. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے جو کہا کہ عثمان بن مظعون بھی چلے گئے اور اب تم بھی جا کے ان سے مل گئی. تو حضرت عثمان بن مظعون اولین صحابہ میں سے ہیں اور بڑی برگزیدہ ہستی، زہد اور تقوی میں ان کا بڑا مقام ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت ہی محبت فرمایا کرتے تھے. وہ پہلے صحابی ہیں جو جنت البقیع میں دفن ہوئے. اچھا. اور وہاں سے پھر یہ قبرستان جو ہے وہ آغاز ہوا. پہلے یہ قبرستان نہیں تھا. حضور نے انہیں وہاں دفن کیا اور پھر یہ خطہ قبرستان کے لیے بن گیا، مخصوص ہو گیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے تو لوگ رونا شروع ہو گئے. حتیٰ کہ جو خواتین بھی آپ کے ساتھ آئی تھی تو انہوں نے بہت تیزی سے رونا شروع کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ڈانٹا کہ بہن نہ کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بے ساختہ رونا ہے نا آنکھوں کا اور دل کا، یہ انسانی فطرت اور مزاج کا حصہ ہے. البتہ بہت جزا فضا بین جسے کہتے ہیں اس کی ممانعت ہے، تو انہیں آپ کچھ نہ کہیں. جی اپنا بشارت. جی، جس طرح صدیقی صاحب نے ارشاد فرمایا، میں اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذکر آپ نے فرمایا تھا، تو اصل میں وہ بات سیرت نگاروں نے لکھی ہے کہ اس میں کچھ باتیں جو تھی وہ مشترک تھی. وہ اس طرح کہ حبشہ کی ہجرت کے اندر حضرت سیدہ رقیہ بھی شامل تھی اور حضرت عثمان بن مظعون بھی شامل تھے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جس طرح حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر نبی علیہ السلام مغموم تھے اور آپ کی آنکھیں اشکبار تھی، اسی طرح جب حضرت عثمان بن مظعون کا وصال ہوا تو اس وقت بھی نبی علیہ السلام کی آنکھیں اشکبار تھی. آپ رو رہے تھے، حتیٰ کہ فرط جذبات کے اندر آپ نے حضرت عثمان بن مظعون کو بوسہ بھی دیا. تو یہ کچھ باتیں مشترک تھی، اس وجہ سے آپ نے حضرت عثمان بن مظعون کا ذکر کیا. جی بالکل. اور پھر نبی علیہ السلام شفقت دیکھیں نا،
اپنے غلاموں سے، اپنے ساتھیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیے. بہت ساری روایات ہیں، سرکار خود قبر میں اتر جاتے، خود اس کے جسد اتھر کو اتارتے. آپ دیکھیں پھر بیٹی کے ساتھ جو محبت کے کالم ہے کہ شوربہ پکتا ہے گھر میں، اور آپ حضرت اسامہ بن زید جو زید بن حارثہ کے بیٹے تھے اور نبی علیہ السلام کے خاص خادم تھے، آپ نے وہ پیالہ دیا. پردے کے احکام چونکہ ابھی نہیں آئے تھے تو فرمایا کہ یہ عثمان کے گھر دے کر آؤ. تو جب وہ پیالہ لے کر وہاں پہنچے تو ایک بات جو آپ نے ارشاد فرمائی، ایک روایت کے اندر یہ لفظ ہیں کہ خود نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ عثمان اور رقیہ کیسے لگ رہے تھے. تو انہوں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا حسین جوڑا میں نے آج تک نہیں دیکھا. پھر حضرت یہاں ایک بات کا ہم کلیئر کر دیں، پہلے بھی ہوئی ہے. دیکھیں نا، پردے کے احکام نہ بھی آئے ہوں، پھر بھی آپ دیکھیے کہ حضرت اسامہ بن زید کی عمر کیا ہے. عمر کم. جب ان کو سیدنا صدیق اکبر نے خلافت کا سنبھالا اور وہ گئے ہیں وہ جو لیڈ کرتے ہوئے جو ایک مہم پہ سیدنا صدیق اکبر دور میں، اس وقت یہی تو اعتراض لوگوں نے کیا تھا کہ یہ بہت ینگ ہیں. تو اب 2 ہجری میں یہ واقعہ ہو رہا ہے، تو اس وقت تو 2 ہجری سے پہلے، یہ پہلی ہجری کا آپ سمجھ رہے ہیں، تو اس وقت تو بہت ہی ینگ تھے، بالکل بچے ہو گئے. حضرت عائشہ صدیقہ جو فرماتی ہیں کہ حضرت اسامہ آتے تھے تو حضور خود ان کا منہ دھلاتے تھے. منہ دھلایا جی، اور مجھے بعض اوقات بڑا عجیب لگتا تھا جی، تو حضور خود آگے بڑھ کے ان کا منہ دھلاتے، ناک صاف کرتے تھے، ان کا ناک صاف کرتے. بلکہ محبوب کریم فرماتی ہیں کہ میں نے بھی پھر نا یہ چھوڑ دیا اس قسم کا نا، مجھے بھی کوئی جھجک نہیں، پھر میں بھی ان کا منہ دھلاتی تھی. اس سے سننے والوں کو ذرا یہ ذہن میں آتا ہے کہ شاید نہیں وہ بہت جوان عمر میں تھے. میں تھوڑا اس کی اور وضاحت بھی کر دوں کہ عمر آپ کی اتنی کم تھی کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا تو آپ وہ اس گھوڑے پر سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کی لشکر میں جو قیادت میں جو لشکر روانہ کیا جا رہا تھا، تو اس وقت بعد حضرات نے کہا کہ ان کی عمر دیکھیں اور ان کی قیادت میں لشکر جا رہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں ان کو نہیں دیکھ رہا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کو قیادت دی کس نے ہے اور ان کو سواری پر بٹھایا کس نے ہے. تو ہم تو اس نسبت کو دیکھتے ہیں. تو حضرت اسامہ بن زید نے ان کی تعریف کی. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ایک کھانا بڑا عمدہ قسم کا تیار کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیجا. حضرت ام سلمہ کے حجرے میں سرکار اس وقت جلوہ گر ہوتے تھے. تو جب وہ پیالہ وہاں پہنچا تو سرکار موجود نہیں تھے. جب آپ آئے تو آپ کو پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ اتنا عمدہ کھانا کہاں سے آیا؟ بتایا گیا کہ حضرت عثمان غنی کے گھر سے آیا، سیدہ رقیہ کے گھر سے آیا. تو آپ نے فرمایا یا اللہ میں بھی عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. جی آپس میں باہمی محبت، الفت بہنوں کی، سیدہ فاطمہ کی، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ایک تو واقعہ جیسے کہ وہ ان کی وصال کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں، اس میں بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ کبھی شہر سے باہر تشریف لے جاتے یا واپس تشریف لاتے تو آپ سب سے پہلے سیدۃ النساء العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے. تو اس روایت میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر انور پر آپ تشریف لائیں تو ساتھ تھیں. اور وہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ آپ نہ صرف ساتھ تھیں بلکہ آپ اپنی بہن کے سرہانے بیٹھ کے مسلسل روتی رہیں. اور آپ روتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کالی کملی جس پہ ہم قربان جائیں اس کے پلو سے، اس کے ایک سرے سے آپ کے آنسو صاف فرماتے تھے. اور پھر جس طرح کے پہلے ذکر ہوا کہ یہ آنسو رحمت کے آنسو ہیں، یہ محبت کے آنسو ہیں، جو ایک مسلمان جس کو ہم کہتے ہیں اس کا جذبہ ہی، اس کے اندر انسیت کا جو جذبہ رکھا گیا یہ اس سے ہیں. تو یہ بہنوں کے اندر بدرجہ عتم موجود ہوتی ہے، بھائیوں کی نسبت اور مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے. اب ان کا جب ہم تذکرہ پڑھتے ہیں وصال کا، وہاں ایک چیز کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گی کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر انور پر کھڑے ہو کر دعا فرمائی، وہاں شکرانے کے کلمات بھی ہمیں روایات میں ملتے ہیں. اور وہ شکرانہ کس چیز کا تھا کہ یہ وہ عرب تھا کہ جہاں 4 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور آپ شہر مدینہ میں موجود نہیں ہیں مگر آپ نے اسلام کو اس حد تک پروان چڑھا دیا ہے اور ان اقدار کو زندہ کیا ہے، اور عورت اور خاص طور پر بیٹی کو وہ مقام عطا کیا ہے. آپ نے شکرانہ ادا فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، فطرت اور دین کے عین مطابق اس کو دفنایا ہے. اور یہ آپ کے غلاموں نے جو پیچھے بچے تھے، جیسے ہم حضرت اسامہ کا ذکر کر رہے ہیں اور ساتھ آپ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے اس طرح سے تدفین فرمائی کہ آپ کو راہ
راحت اس معاملے سے ملی۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ حبشہ سے واپس تشریف لائی ہیں تو یہ وہ وقت تھا جب آپ کی چھوٹی چھوٹی بہنیں گھر میں بالکل اکیلی رہ چکی تھیں، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا تھا ان کی غیر موجودگی میں۔ جب یہ واپس آئیں تو انہوں نے سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ امی جان کدھر ہیں؟ وہ دونوں خاموش رہیں اور اس کے بعد مسلسل زاروں قطار رونے لگ گئیں، اور ان کا رونا ہی ان کا جو ہے اس کے سوال کا ان کے جواب تھا۔ اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر وہ اپنی والدہ کی قبر پر گئیں اور جا کر وہاں انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی بیٹی ہیں کہ جو آپ سے مدینہ میں بہت جلد جو ہیں وہ جدا ہو گئیں، اور ان کی جدائی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر دم تک جو ہے، جب تک ظاہراً آپ اس دنیا میں حیات رہے، آپ ان کو یاد کرتے رہے۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ آپ نے پھر دوسری بیٹی اپنی جو ہے وہ ان کے نکاح میں دی، اور جب ان کا بھی وصال ہو گیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ عثمان اگر میری کئی بیٹیاں ہوتی تو میں وہ بار بار آپ کے نکاح میں دیتا۔ اس سے جی سیدنا عثمان ذوالنورین کا بڑا مقام ظاہر ہوتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ سے تعلق کے خاطر تھا، پھر 100 بیٹیاں ہوتی ہیں، 100 کی بھی روایت ہے، 40 کی بھی روایت ہے، اور ممکن ہے کہ کئی مواقعوں پہ یہ بات ہوئی ہو جی۔ اور عرب میں جب یہ اس طرح کے 40 70 100 ہے تو اس سے مراد کثرت مراد لی جاتی ہے محاورے میں۔ اور اس سے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت اسامہ سے پوچھنا کہ وہ جوڑا تمہیں کیسے لگ رہا تھا، حضور اس جوڑے کو بڑا پسند فرماتے تھے۔ اور ایک روایت حضرت انس، وہ بھی چھوٹے تھے، حضور کے خادم تھے، اسی طرح کی روایت حضرت عثمان اور ام کلثوم کے بارے میں بھی ملتی ہے کہ حضور نے اس جوڑے کے بارے میں بھی پوچھا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت عثمان کے گھر جو حضور کی شہزادیاں آتی تھیں، حضور کو وہ جوڑا بڑا پسند تھا۔ اور ایک اور پہلو جس سے یہاں اپنا صدیقی صاحب، نسبتیں بڑی چیز ہوتی ہیں۔ میں نے جب اپنے بیٹوں کے نام رکھے تھے نا تو میں نے اسی لیے ان کا نام محمد انس، محمد اسامہ، محمد سعد رکھا تھا اس نسبت سے۔ اور پھر میں لے گیا ان کو مدینہ منورہ، اور جا کے میں نے مواجہ شریف کے سامنے پیش کیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے انس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ آپ کے اسامہ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ آپ کے ساتھ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ ان کے غلام میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ تو یہ جو نسبتی اور نام ہے نا، یہ بھی آج کے زمانے ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ نام بھی انہی کے رکھنے چاہیے۔ ایسا ہی ہے۔ ایک پہلو جو دیکھیں کہ یہ جو گھرانہ ہے نا، اس میں باپ کی بیٹی سے، بیٹی کی والدہ سے، اور بہنوں میں محبت کتنی ہے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کائنات کی ممتاز ترین ہستی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت رقیہ کی قبر پر وہ ہیں، حضرت زینب کا جب وصال ہوا وہ وہاں بھی ہیں، حضرت ام کلثوم کی تدفین میں بھی ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم جو حضور کے شہزادے ہیں وہاں بھی آپ ان کی قبر پہ گریہ فرما رہی ہیں، اور کس قدر مناسبت انہیں اپنی۔ پھر دیکھیں انہوں نے اپنی شہزادی کا نام زینب رکھا اپنی ہمشیرہ کے نام پہ، انہوں نے اپنی شہزادی کا نام ام کلثوم رکھا اپنی ہمشیرہ کے نام پہ، اور سیدنا امام علی مقام نے اپنی شہزادی کا نام رقیہ رکھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر انہیں حضرت ام سلمہ کی جو وفات ہے وہ تو بعد میں ہوئی ہے۔ سیدہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے ہو گئی تھی، وصال ان کا پہلے ہو گیا تھا نا، کیونکہ یہ تو کربلا کے واقعہ تک زندہ رہی ہیں نا ام سلمہ۔ حضرت ام سلمہ تو ام المومنین ہے نا، میں حضرت ام کلثوم کا ذکر کر رہا ہوں کہ ان کے نام پہ آپ نے اپنی بیٹی کا نام رکھا مناسب۔ اور حضور نے دیکھیں جب غزوہ بدر کے میں آپ نے وہ ہار دیکھا تھا جو ابو العاص نے سیدہ زینب کا پیش کیا تھا تو حضور پہ گریہ طاری ہو گیا تھا۔ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پورے خاندان میں باپ کی بیٹی سے، بیٹی کی اپنے والد گرامی سے، اپنی والدہ سے، اور پھر بہنوں سے آپس میں کس قدر، بہنوں اور بھائیوں میں کس قدر محبت ہے، کہیں کوئی رکھنا نہیں ہے، کہیں کوئی تفریق نہیں ہے۔ تو آج بھی پھر ضرورت ہے اپنا بشارت کہ یہ صحابہ کرام جو سارے ہیں باہم، ان سے ہم محبت کریں، سب سے محبت کریں، ہم چن نہ رہے ہیں۔ ہم نے اپنے دائرے بنا لیے ہیں کہ یہ 4 ہمارے ہیں، یہ 10 ہمارے ہیں، یہ 20 ہمارے ہیں، یہ فلاں کے ہیں، تو یہ کوئی مناسب بات نہیں۔ جی بالکل، ان کی محبت کی گواہی تو خود قرآن نے بھی دی، رحماء بینہم، وہ آپس میں جب مل کر بیٹھتے ہیں تو وہ محبت کے ایک عملی نمونہ پیش کرتے ہیں۔ پھر حضرت مولا کائنات نے خود خلفائے ثلاثہ کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام رکھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میں جب ان کو بلاؤں گا تو مجھے اپنے دوستوں کی یاد آئے گی۔ امام حسن کے بیٹے جو ہیں بالکل ان کے نام ابو بکر اور عمر ہیں۔ جی حضرت مولا کائنات کے پاس ایک چادر تھی
تو وہ آپ نے اپنے کندھوں پر لی اور زاروں کی طرح روئے. یہ وہ دور تھا جب آپ امیر المومنین تھے. تو آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ چادر میرے دوست عمر نے مجھے تحفہ دی تھی, جو آج جب میں نے اس چادر کو کندھوں پر لیا تو مجھے حضرت عمر کی یاد آ گئی. ہم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو مجھے وہ روایت ذہن میں آ رہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ایک لونڈی تھی جن کا نام عیاش تھا, اور وہ خانگی امور کے اندر کام کرتی تھی. نبی علیہ السلام کے گھر کے جو معاملات تھے ان کو دیکھتی تھی, اور وہ خود فرماتی ہیں کہ میں بعض اوقات نبی علیہ السلام کو وضو بھی کروایا کرتی تھی. تو جب حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو اس وقت نبی علیہ السلام نے وہ لونڈی جو تھی بطور ہدیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور تحفہ دے دی, اور اس لیے کہ بیٹی کے ساتھ جو امور خانہ داری ہے ان میں یہ ہاتھ بٹائیں گی. یہ باپ اور بیٹی کی آپس میں ایسی محبت ہے. اور جو بات میں نے پہلے عرض کی, یہ جو طائف کا تبادلہ تھا ایک دوسرے کو تحفے بھیجنے کا, یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ دونوں ایک دوسرے کی نگاہ محبت میں. وہ حدیث کیا ہے, تحادو و تحافو, جی, تحفے دیا کرو اس سے محبت بڑھتی ہے. تو یہ طائف کا تبادلہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دونوں کی ایک دوسرے کی طرف توجہ تھی, ایک دوسرے کی نگاہ محبت میں تھے. اس لیے نبی علیہ السلام اکثر ان کے گھر تشریف لے جاتے, طائف بھیجتے. پھر خود نبی علیہ السلام نے یہ بات بھی فرمائی کہ میں نے رقیہ کا نکاح بھی اللہ کے حکم پر کیا, وحی کے ذریعے مجھے حکم دیا, اور فرمایا اس کے بعد ام کلثوم کا نکاح بھی میں نے اللہ کے حکم پر عثمان کے ساتھ کیا. سبحان اللہ. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹیوں کے ساتھ پیار, اور یہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ وہ اللہ کے نبی کی بیٹیاں تھیں, یہ امت کے لیے ایک درس بھی تھا کہ اللہ رب العزت جب کسی کو بیٹی عطا کرتا ہے تو محبت کا ایسا نمونہ پیش کیا جائے جو نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ محبت کی, جو ان کی تعلیم و تربیت فرمائی, جو آغوش مصطفیٰ میں پلی ہوں تو ان کی شرم و حیا کا عالم کیا ہوگا, سایہ مصطفی میں پروان چڑھی ہوں تو ان کے زہد و تقوی کا ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں. پروفیسر نورید, آج کی بیٹیوں کو کیا درس ملتا ہے؟ ان کو تو اسلام پہ فدا ہو جانا چاہیے, اور بعض لوگ جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں جی اسلام نے عورت کو کون سے حقوق دیے, اسلام نے تو بڑی پابندیاں لگا دی, اس کو غلام بنا دیا ہے. یہ کیا سورہ تکویر کی جب میں اس آیہ کریمہ پہ پہنچتی ہوں نا, بے ای ذنب قتلت, میں کئی گھنٹوں پھر وہاں رو کے شکرانہ ادا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ باری تعالیٰ ہم وہ تھے کہ جن کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, ہمیں زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے سے ملی. ہمیں عزت, وہ باپ جو ہمیں دفنا کے فخر کرتا تھا, اس کے لیے کہا گیا کہ جو اپنی بیٹی کی نیک پرورش کرے گا, اس کی بلوغت کے بعد شادی کرے گا, وہ جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا. میری پیدائش پر اللہ نے میرے باپ کو رحمت کی نوید دی, اور میری نیک پرورش اور شادی کے بعد اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا حقدار میرے باپ کو بنا دیا. مگر بیٹیوں پر ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے کہ وہ بھی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کردار اپنائیں, سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کردار اپنائیں. اور یہاں ایک اور خاص بات جو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں ضرور کرنا چاہوں گی کہ بعض درود پاک کے الفاظ ایسے ہیں جن میں سیدہ زینب اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسماء باقاعدہ موجود ہیں کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا حق ادا کر سکتا ہے یا کر رہا ہے تو وہ اس کی بھول ہے, وہ خود فریبی میں ہے. ان ہستیوں سے محبت, ان سے نسبت, ان کی اتباع اور ان کی اسوہ پر ایک عملی طور پر جب تک کاربند نہ ہو تب تک یہ خالی خولی نعرے جو ہیں یہ کام نہیں آئیں گے. اور عورتوں کو خاص طور پر ان کے اسوہ کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ بیوی ہے تو اپنے شوہر کی خدمت گزار ہو. اور پھر یہاں جب سیدہ رقیہ کی بات آتی ہے, شوہر کون سے کہ جن کو عفت مآب, جن کی جو ہے پاک دامنی اور حیا کی مثالیں آسمان پر فرشتوں میں مقبول ہیں. تو ہم آج جتنی مسلمان عورتیں, بہنیں, بیٹیاں ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے وہ جو آپ بات کرتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری, اس کا درس اپنے اندر گھول کے اتار لیں, تبھی ہماری لوریوں میں درود پاک پھر گونجے گا. اور پھر اس کے بعد ہماری گود میں محمد بن قاسم, سلطان محمود غزنوی اور ان جیسے اکابر پیدا ہوں گے. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ عورت اپنے تشخص کو بھول رہی ہے اور وہ مغرب کی عورت بننے کی کوشش کر رہی ہے, آج اس ریوائیول کی ضرورت ہے کہ عورتیں اپنے ڈومین کو سمجھیں, وہ اپنی خانگی ذمہ داریوں کو سمجھیں, بحیثیت بیٹی, بحیثیت بیوی کے وہ اپنے اس کردار کو, بنیادی کردار کو مت چھوڑیں. ٹھیک ہے وہ کمائی کے لیے نکلیں, وہ بازار میں جائیں, وہ کاروبار کریں, اسلام نے منع نہیں کیا, مگر اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے غفلت اگر برتیں گی تو پھر وہی نفسا نفسی, وہی معاشرے کے اندر آج جو ہم قتل و غارت دیکھ رہے ہیں پھر وہ کچھ ہوگا. جی
جی حضرت سیدہ رقیہ ایک وہ جو کہتے ہیں نا جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی مزاج میں بڑی مناسبت تھی. جس طرح حضرت عثمان غنی نرم خو، حضرت سیدہ رقیہ کے بارے میں بڑے بہت حلیم الطبع، آپ بھی بہت حلیم الطبع تھی. غصہ ہی نہیں آیا، غصہ نہیں آیا. اور فوج کھڑی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں حکم دیں ہم جا کے باغیوں کا مقابلہ کریں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، خود اپنی جان دے دی. جی اپنی جان دے دی. اور آپ نے فرمایا کہ میں شہر نبی میں جو ہے یہ جنگ نہیں کرنا چاہتا، کوئی خون نہیں بہانا چاہتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا اصل میں آپ نے لحاظ کیا جی اس عالم میں بھی. واہ واہ واہ. اور ادب بارگاہ رسالت کا. جی ہاں ادب بارگاہ رسالت کا. اور یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کا یہ واقعہ ہے. جی بالکل. تو وہ ادب ہے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے آج کے دور میں. اسی طرح جس طرح حضرت عثمان غنی سخی ہیں، حضرت سیدہ رقیہ کے مزاج میں بھی بے انتہا سخاوت تھی. پھر پامردی سے کفار کی جو اذیتیں ہیں ان کا مقابلہ کیا، ہجرت کی صعوبت برداشت کی. اور کوئی ماحول کہیں آپ چلے جائیں کتنا بھی آسودہ ہو، وطن سے باہر رہنا اور پھر ایک عرصے تک رہنا، کم و بیش 5-6 سال کا عرصہ آپ پھر اپنی والدہ کے ساتھ رہیں. جی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خبر رہتے تھے، ایک خاتون نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ حبشہ میں حضرت سیدہ سواری پہ سوار تھی، حضرت سیدہ رقیہ، اور حضرت عثمان غنی انہیں ساتھ لے کر چل رہے تھے، تو میں نے اس طرح انہیں دیکھا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا بھی دی اور پھر آپ مطمئن ہو گئے. تو اسی طرح ایک انسانی خصائل جب اشتراک ہو جائے تو یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ جو یہ گھر کی زندگی ہے یہ کمپرومائز کی زندگی ہے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، دکھ سکھ میں ساتھ رہتے ہیں. اچھا اسلامی تعلیمات میں یہ بھی تو ہے نا کہ اگر کسی کو اچھی بیوی مل گئی تو اس کو دنیا میں آدھی جنت مل گئی، اس طرح کے الفاظ ہیں. جی وہ جو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، تو وہ جو دنیا کے اندر بلائی ہے اس سے مراد لکھا گیا ہے کہ نیک بیوی بھی مراد ہے، کہ دنیا کے اندر بلائی نیک بیوی کی صورت کے اندر. میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں سیدہ رقیہ کا جو مقام زبان نبوت سے بیان ہوا، جس طرح آپ نے بھی اشارہ کیا کہ جب بدر کے موقع پر سن 2 ہجری میں صحابہ کرام بدر کے لیے جانے لگے تو حضرت رقیہ بیمار تھیں، خسرہ کی بیماری میں آپ مبتلا تھی. تو نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ یہاں رک جائیں. تو انہوں نے عرض کیا حضور مجھے شوق ہے، میں بھی بدر میں شریک ہونا چاہتا ہوں. تو سرکار نے فرمایا کہ آپ بدری صحابہ میں شمار ہوں گے، غنیمت سے حصہ ملے گا. تو انہوں نے فوراً عرض کیا حضور وہ جو اجر و ثواب ملے گا، تو آپ نے فرمایا اس اجر و ثواب میں بھی آپ شریک ہیں. یعنی غنائم کی طرف آپ کی توجہ نہیں تھی، آپ نے فوراً سوال کیا کہ میں تو اس اجر و ثواب کا طالب ہوں. پھر اس میں جو ایک نقطہ وہ محدثین نے بھی لکھا اور سیرت نگاروں نے لکھا، کہا بڑے خوبصورت بات اس کے اندر یہ پتہ چلی کہ نبی علیہ السلام نے باوجود اس کے کہ عثمان غنی بدر میں نہیں گئے، بدری صحابہ میں شمار ہوئے، تو حضرت رقیہ کی تیمارداری کو جہاد کے درجے میں رکھا گیا. واہ سبحان اللہ. کہ آپ ان کی تیمارداری کریں، یہیں بیٹھے ہوئے آپ بدری صحابہ میں شمار ہوں گے، آپ کو مال غنیمت بھی ملے گا. یہ کتنا بڑا ایک منصب تھا، کتنا بڑا اعزاز تھا حضرت سیدہ رقیہ کا، جو زبان نبوت سے اس کا اظہار کیا گیا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود رہے، بدر میں شریک نہیں ہوئے، لیکن پھر اس سے نبی علیہ السلام کے وہ اختیارات کہ آپ نے فرمایا کہ وہ اجر و ثواب بھی آپ کو ملے گا، بدری صحابہ میں بھی شمار ہوں گے اور مال غنیمت سے آپ کو حصہ بھی مل جائے گا. جس کو چاہیں جنت عطا فرما دیں، جس کو چاہیں جو چاہیں اور جتنا چاہیں عطا فرما دیں. گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. وہ جس کو چاہے تو ایک کی جو ہے شہادت گواہی اس کو 2 کے برابر قرار دے دیں. جس کے لیے چاہیں سونا پہننا حلال قرار دے دیں، جس کے لیے چاہیں 2 گواہی، ایک گواہ کی 2 گواہیاں اکٹھی قرار دے دیں. تو یہ نبی علیہ السلام کے اختیارات ہیں. اور سورہ کوثر میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ خیر کثیر آپ کو عطا کی گئی. اور اس خیر کثیر سے بعد مفسرین نے اختیارات مراد لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ طاقت اور قوت عطا کی کہ سرکار احکام شریعت کے اندر جس طرح چاہیں حکم فرما سکتے ہیں. سبحان اللہ. بہت شکریہ بشارت آپ کا بھی، صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ، پروفیسر نورید بڑا شکریہ. وقت ہمارے پاس ہوتا ہے کم. ناظرین کرام کتاب الشفا سے آخر میں نسخہ. آج کل ڈپریشن کی بیماری کا بہت ذکر ہوتا ہے اور پتہ نہیں بیماری ہوتی بھی ہے، لوگ ذرا سے پریشان ہو تو کہتے ہیں مجھے بہت ڈپریشن ہو رہا ہے، اور یہ بڑی عام وبا پھیل رہی ہے. اس کے لیے ڈپریشن کا مریض صبح طلوع آفتاب کے وقت کسی اونچی یا کھلی جگہ چلا جائے،
جہاں سے سورج نکلنے کا وہ مشاہدہ کر سکے، یعنی سورج دیکھ سکے۔ جو ہی سورج نظر آنا شروع ہو، مریض یا حیو یا قیوم کی تسبیح شروع کر دے اور 101 بار اس کو پڑھے، یعنی ایک تسبیح پڑھنی ہے اس کی، یا حیو یا قیوم کی۔ 3 دن تک لگاتار یہ عمل کرے، انشاءاللہ تعالیٰ ڈپریشن کا مرض ختم ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود آپ کو آتا ہو وہ آپ ضرور پڑھ لیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کی محبت کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم پر لازم اور ضروری ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی محبت، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ کریم ناظرین کرام آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کل صبح نور میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔